بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین کرام، آج کے درس حدیث کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کا موضوع ہے دھوکہ دہی اور اس کا انجام۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے دھوکے باز شخص، ایک فریب کار شخص، اس کے متعلق واضح طور پہ بیان فرمایا ہے وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ جو شخص بھی دھوکہ کرے گا، فریب کرے گا، بددیانتی کرے گا، خیانت کا مرتکب ہوگا، قیامت کے دن اس کی خیانت، اس کا دھوکہ، وہ اسے لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اور پھر ہر نفس کو، ہر جان کو جو بھی اس نے کیا ہے اس کا پورا پورا حساب اور بدلہ دیا جائے گا۔ حدیث رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا کہ لِكُلِّ غادر لواء، کہ قیامت کے دن ہر دھوکے باز شخص کے لیے ایک علامتی نشان ہوگا، ایک جھنڈا ہوگا جس سے پہچانا جائے گا کہ یہ دھوکے باز انسان ہے۔ اور حدیث میں لفظ ہے کہ ینصب یرا و یعرف بہ، اور یہ جھنڈا، یہ علامتی نشان نصب کر دیا جائے گا، دور سے لوگ اس کو جانیں گے، پہچانیں گے کہ یہ دھوکے باز ہے۔ اور یہ اللہ کب کریں گے؟ یہ ذلت ہے، یہ انتہائی تذلیل ہے، انتہائی رسوائی ہے۔ صحیح مسلم کے اندر الفاظ ہیں کہ اذا جمع اللہ الاولین والآخرین یوم القیامہ، جب اللہ قیامت کے دن اگلوں پچھلوں سب کو جمع کر لے گا تو پھر یرفع لکل غادر لواء، پھر ہر دھوکے باز انسان کے لیے ایک علامتی نشان نصب کر دیا جائے گا۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہی یہ الفاظ ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ لکل غادر لواء عند استہ، ہر دھوکے باز انسان کو جب دور سے جانا اور پہچانا جائے گا تو اس کا ایک علامتی نشان ہوگا، اور وہ علامتی نشان اس کی پشت پر نصب کیا جائے گا۔ اور ایک روایت میں الفاظ ہیں کہ ینصب عند استوائہ بحذائہ، کہ یہ اس کی پشت پر برابر رکھ کے نصب کر دیا جائے گا، اور جس کے اوپر لکھا ہوا ہوگا کہ ہذہ غدرۃ فلان ابن فلاں، کہ یہ فلاں نامی شخص، فلاں کے بیٹے کا فلاں دھوکہ ہے۔ یہ اس کے اوپر تحریر ہوگا، لکھا ہوا ہوگا، اور اس کو پکارا جائے گا، بلایا جائے گا۔ اور یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ یہ جو علامتی نشان ہوگا، یہ جو دھوکے کا جھنڈا ہوگا، دور سے لوگ جس کو جانے اور پہچانیں گے، یہ جو پہلوں اور پچھلوں کے درمیان رسوائی ہوگی، اور یہ جو قیامت کے دن رسوائی کا انتہائی سامنا کرنا پڑے گا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قدری غدرتی، کہ اس کے دھوکے کے مطابق ہی اس کا وہ علامتی نشان چھوٹا یا بڑا ہوگا۔ جس شخص نے جتنا بڑا دھوکہ کیا ہوگا، جتنا بڑا دجل کیا ہوگا، جتنا بڑا فریب کیا ہوگا، جتنا بڑا غش کیا ہوگا، اس کے مطابق ہی اس کا وہ علامتی نشان چھوٹا یا بڑا ہوگا۔ ایک شخص نے اگر قومی مال میں سے خیانت کی ہے اور قوم کے مال میں سے اس نے کوئی چیز چرائی ہے اور اس نے خیانت کا ارتکاب کیا ہے، تو ایسا شخص اگر وہ دنیا کے اندر معافی تلافی نہیں کرتا، حساب کلیئر نہیں کرتا، تو قیامت کے دن اس کو پورا پورا بدلہ اور حساب دینا ہوگا۔ حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ مدینے کے بازار کا چکر کاٹا، تو آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے کھانے کے اناج کا ڈھیر لگایا ہوا ہے۔ آپ کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کھانے کے اس ڈھیر میں، اس اناج میں اپنا ہاتھ ڈالے۔ کھانے کے اس ڈھیر میں، اناج کے اس ڈھیر میں جب آپ نے اپنا ہاتھ ڈالا تو وہ اندر سے گیلا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بات دراصل یہ ہے کہ رات کو بارش ہوئی تھی اور یہ جو اناج کا ڈھیر ہے یہ اندر سے گیلا ہے اور اوپر سے ہوا لگنے کی وجہ سے خشک ہو گیا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منی، کہ جس شخص نے ہم سے دھوکہ کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ دھوکہ کرنا، بازار کے اندر، مارکیٹ کے اندر، پبلک میں کسی چیز کو لین دین میں، معاملات میں، حقوق میں دھوکہ دہی اور فریب کاری اور دجل کا ارتکاب کرنا، یہ انتہائی مذموم ہے۔ یعنی اس کی ذلت، اس کی رسوائی اور اس کا جو انجام ہے وہ اس قدر ہی زیادہ خوفناک اور بھیانک ہوگا جس قدر دھوکہ جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اور قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے
فریب کو، دھوکے کو، خیانت کو منافقوں کی ایک صفت قرار دیا ہے کہ یہ منافقوں کی علامت ہے، اور صاف طور پہ اللہ رب العزت نے منافقین کی علامتیں اور ان کا تعارف اور ان کی حقیقت و اصلیت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یخادعون اللہ وہو خادعہم، وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العزت تو کسی کو دھوکہ نہیں دیتے، اللہ تو پاک ہے اس سے، لیکن یہ اللہ کی ناراضگی کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کے غصے کی نشانی ہے، یہ اللہ کی رحمت سے دوری کی نشانی ہے۔ اسی وجہ سے اسلامی تعلیمات میں اس بات کو صاف طور پہ کلیئر کر دیا گیا ہے، واضح کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی خیانت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت صرف ان لوگوں کے ساتھ ہے جو امین ہیں، امانت دار ہیں، جو دھوکہ دہی کرتے ہیں، جو فریب کرتے ہیں، جو دجل کا ارتکاب کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی محبت کبھی ان لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر ذخیرہ اندوزی سے منع فرمایا، آپ نے اس کو ناپسند قرار دیا ہے، بلکہ ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ المحتقر خاطئ، جو ذخیرہ اندوزی کرنے والا ہے وہ در حقیقت گناہگار ہے۔ آج کل کے دور میں جیسے اشیاء خوردنی ان کی قلت کے پیش نظر یا بعض اجناس جو ہے وہ قلیل پڑ جاتی ہیں، تو تاجر اور بڑے پیمانے پر جو بزنس مین ہیں، تجارت کرنے والے ہیں، وہ چیزوں کو سٹاک کر کے رکھ لیں، ذخیرہ کر کے رکھ لیں اور انتظار کریں کہ اس کا ریٹ بڑھے گا تو پھر ہم مارکیٹ میں لائیں گے۔ یہ بھی در حقیقت ایک دجل کی صورت ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اور من حیث القوم دجل سے، فریب سے، دھوکہ دہی سے قطعی طور پہ منع فرمایا ہے۔ دین اسلام کی بنیاد خیرخواہی پر ہے، آپس میں ایک دوسرے کا بھلا چاہنا، ہمیں اپنی نیتوں کو چیک کرنا چاہیے، اپنے احساسات کو، خیالات کو، جذبات کو چیک کرتے رہنا چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے حق میں، اپنے پڑوسیوں کے حق میں، اپنے دوستوں کے حق میں، میاں اور بیوی آپس میں، دو خاندان آپس میں، ہمیں چیک کرتے رہنا چاہیے کہ کس قدر ہم ایک دوسرے کے لیے مخلص ہیں، خیر خواہ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف طور پہ فرمایا کہ الدین النصیحہ، دین تو ہے ہی خیر خواہی کا نام، بلکہ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر یہ بیعت کی تھی کہ بایعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم النصح لکل مسلم، کہ ہر مسلمان کی میں خیر خواہی کروں گا، اس کا اچھا چاہوں گا، کسی کا نقصان نہیں کروں گا، کسی کو دھوکہ نہیں دوں گا، فریب نہیں کروں گا۔ تو گویا کہ یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں یہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں، اسلامی تعلیمات میں صاف طور پر جو بتایا گیا ہے کہ دین جب خیرخواہی کا نام ہے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کے لیے سب سے نفع مند ہے، لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے۔ اب جو شخص دھوکہ کرتا ہے، فریب کرتا ہے اور اپنی نیت میں کچھ اور اوپر سے کچھ جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، تو ایسا شخص کبھی بھی لوگوں کا خیرخواہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دجل کی، فریب، دھوکے اور لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنے کی اسلامی تعلیمات میں شدید مذمت بیان ہوئی، اور اس کے مقابلے میں جو اچھی خوبیاں ہیں، جو اچھی صفات ہیں، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں دھوکے کی، فریب کی، دجل کی بہت ساری صورتیں پائی جاتی ہیں۔ میں اس کی ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ آپ بازار میں جاتے ہیں، فروٹ خریدنا چاہتے ہیں، ایک ریڑھی والے کے پاس جاتے ہیں، آپ سیب خرید رہے ہیں، تو سامنے جو سیب پڑا ہوا ہے یا سامنے فروٹ جو پڑا ہوا ہے وہ بہت اچھا کوالٹی کا ہے، لیکن اس نے پیچھے بہت خستہ پھل رکھا ہوا ہے، اور آپ اس کو اپنی بائک پر ہیں، اپنی گاڑی پر ہیں، اپنی سواری پر سوار ہیں، اور آپ اس کو کہتے ہیں کہ مجھے 1 کلو 2 کلو یہ فروٹ دے دیجیے، اور آپ تو اس کے سامنے والا فروٹ دیکھ کر ہی آپ نے اس کو آرڈر دیا ہے نا، جبکہ وہ دھوکہ کر رہا ہے۔ جو پیچھے خستہ فروٹ پڑا ہوا ہے وہ آپ کے شاپر میں ڈال دیتا ہے، اور اس بات کا آپ کو تبھی پتہ چلتا ہے کہ جب گھر جا کے آپ شاپر کھولتے ہیں، جب آپ کو آپ کی بیگم بتاتی ہے، جب گھر والے بتاتے ہیں۔ اور یہ ہمارے معاشرے میں اس کی بے شمار اور مثالیں چھوٹی سے چھوٹی سطح پر موجود ہیں۔ تو ہماری منڈیوں میں، ہمارے بازاروں میں، ہمارے کاروباری جو مراکز ہیں، ان میں اس دھوکے کو، فریب کو
اور دجل کو ختم کرنا ہوگا. تبھی تو ہماری آپس میں محبت بڑھے گی, تبھی تو ہمارے دل صاف ہوں گے. جب نیتیں صاف ہوں گی, جب دل صاف ہوں گے, تو پھر ہی ہماری آپس میں للہیت کی بنیاد پر اسلامی اخوت کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط اور مستحکم ہوگا. اور ہمیں اس کے لیے اپنے اعمال کو, اپنے نیتوں کو, اپنے احساسات کو, خیالات کو پاک کرنا ہوگا کہ ہم نہ دجل کریں, نہ فریب کریں. جب بھی ہم کسی سے معاملہ کریں تو نیک نیچتی پر کریں, خیر خواہی پر کریں, دوسرے کا بھلا چاہتے ہوئے کریں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں آپس کے معاملات انفرادی سطح پہ ہوں یا اجتماعی سطح پہ, قومی سطح پہ ہو یا بین الاقوامی سطح پہ, نیک نیچتی پر کرنے کی توفیق اور ہمت اور فکر نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت ہمیں دھوکے سے اور اس کے برے انجام سے محفوظ فرمائے. وما توفیقی الا باللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.